پچھلے جمعۃ المبارک کو میں طلاق کے بارے گفتگو کر رہا تھا کہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں طلاق دینا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ دو تین میں نے عرض کی، جن میں میں نے ایک یہ بھی عرض کی، شوہر یا شوہر کے رشتہ داروں کو تکلیف دیتی ہو وہ عورت تو اس کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عورت اگر آپ کے والدین کو یا آپ کے بہن بھائیوں کو یا عزیزوں کو تکلیف دیتی ہے تو اسے طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا ہے، یہ میری اپیل ہے ورنہ ظلم ہوگا۔ ایسی طلاقیں دیتے جانا عورتوں کو یہ ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ چھان بین کے ادکار دو، طلاق چھان بین کے دو، ایسے نہ دے۔ تو یہ توجہ رکھیں کہ کہیں رشتے دار جو میرے ہیں وہ تو نہیں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اسے طلاق دی جا سکتی ہے جب وہ آپ کے رشتے داروں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ یہ بھی یہاں رکھیں وہ تکلیف دے رہی ہے یا آپ کے رشتے دار اسے تکلیف دے رہے ہیں، کم از کم ججمنٹ رکھے نا جی، اس بات کا خیال رکھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں رشتے دار تو کافی ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ زیادہ ہیں، تو وہ جو عورت کا گھر میں وہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے خامد کے علاوہ، کوئی نہیں ہے۔ تو خامد صاحب کم از کم یہ تو احتیاط کرے نا، ججمنٹ کرے کہ واقعی وہ تکلیف دے رہی ہے یا میرے رشتے دار سے تکلیف دے رہی ہے۔ اگر رشتے دار تکلیف دے رہے ہیں تو پھر تو بالکل ضرور ہے نا اس کو طلاق دینا۔ ججمنٹ کرنے کے بعد سمجھایا جا سکتا ہے۔ مسلمان نہیں کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے نا جی ہاتھ باندھے نا والدین کے ساتھ، اور باتیں اپنی منواتے ہیں تو یہ بھی منوائے نا، والدہ کے سامنے ہاتھ باندھے، مہربانی کریں جی میرا جی ہے اس کو رکھنے کا۔ تو آپ والدین سے بڑی بڑی باتیں منوا لیتے ہیں جو وہ نہیں انہوں نے ماننی ہوتی۔ تو یہ اگر زیادتی کر رہے ہیں تو انہیں کان میں غلط نہ کہیں، لیکن ان کو ہاتھ باندھ کر منوا سکتے ہیں کہ زیادتی نہ کرو جی، یہ ظلم ہے۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کافی فیصد لوگ مرد حضرات خامد اگر طلاق نہ دینا چاہے تو ماپے بھی انہوں نہیں آخ دے، جہاں اگے ہی ہوتا ہے نا انہیں ماپے بھی آخ دے دے فٹافٹ، جہاں نہ دینا چاہتا ہے وہ ماپے بھی آخ دے مڑا تو بڑا یہ کریے جی، برے کا دل نہیں ہے، نہیں دل ہے تو ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہو گیا، برے تو پتہ نہیں میں پھر چنگا ہونا ہے، تو کیا کرے؟ اس واسطے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، بہنیں ہیں، وہ رشتے دار ہیں آپ کی، سب جگہ نہیں میں کہتا ہوں، لیکن اکثر جگہ پر بہنیں جو ہے وہ آ کر خراب کرتی ہے کام۔ اگر سادہ لفظ میں کہوں تو طلاقیں دلواتی ہیں، ایسا کام کرتی ہیں کہ طلاق دینے والی مجبور ہوتا ہے۔ کم از کم ججمنٹ کریں، اگر بہن ایسا کر رہی ہے سمجھائیں اسے تو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ نہ بھائی میرا کارنا تباہ ہے، بشرطے یہ قصور جو ہے وہ رشتے داروں کا، تو ویسے وہ بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، اگر رشتے داروں کا قصور نہیں ہے بیوی کا ہے تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے، گناہ نہیں ہوگا، اور اگر اس کا قصور نہیں ہے تو پھر ظلم ہوگا۔ ایسے ہی میرے طلاقیں دی جائے نہیں، ظلم ہے۔ تو ان چیزوں کا نا، دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں کہ بہنوں کی وجہ سے، ماؤں کی وجہ سے
طلاقیں ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں. کیوں؟ وہ بزرگ بڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کہنے والے کو نہیں ہوتا. اس کے لیے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ والد صاحب کو کہیں، ماں اگر ایسا کر رہی ہے تو اپنے والد صاحب سے گزارش کریں گے، جی امی ایسا کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں. بعض لوگوں پر والد صاحب کی بھی نہیں سنی جاتی، والد صاحب کی نہیں سنی جاتی. پھر ماموں سے کہیں، شاید ماموں کے قابو میں ہوتی ہیں بہنیں، ماموں سے کہیں بات کہ والدہ صاحبہ کو سمجھائیں. اور بہنوں کے لیے ماں باپ کو، دوسرے بھائیوں کو، عزیزوں کو کہیں کہ نہ گھر خراب کریں، مہربانی کریں، آپ مداخلت نہ کریں، ہمارا کام چلنے دیں. کوئی حق حاصل نہیں ہے دوسرے کو آ کر، بہنوں کو آ کر یہ کہنے کا کہ یہ سوئی ہوئی ہے، یہ دوپہر سے اٹھی نہیں. کیا آپ کا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں اٹھی تو گھر سے جانا کام جانا، تو کہاں جڑا کے یہ جی ڈوئی مار دے ہوتے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوتے، گھر کے معاملات خراب کر دے. اگر کار ہی رہے ہیں، نہیں رہتے تو آپ سدھر جائیں نا، آپ صحیح ہو جائیں. اگر قصوروار ہے تو دے طلاق، اگر قصوروار نہیں ہے تو پھر ضرور بہت آتی ہے، بہت گناہ ہے. زندگی کے ساتھ چھیڑ جانا کسی کے ساتھ اور پرواہ نہ کرنی. غور کریں، رکھیں کہ آیا قصوروار ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر اپنے پیٹے ڈالیں، بعد کوئی طریقہ استعمال کریں جس سے وہ بچ جائے. جی دوسری بات، طلاق دینا یہ صورت میں واجب بھی ہے، ایک صورت یعنی ضروری ہے. وہ اگر نہ دیں گے تو پھر گنہگار بھی ہو سکتا ہے بندہ. وہ کون سی صورت ہے؟ شوہر خامد اگر نامرد ہے یا اس پر کسی نے جادو کر دیا، جادو کرنے سے بھی یہ کام رک جاتے ہیں. اس پر کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے، وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ نہیں جان بوجھ کر نہیں کرتا، ادا نہیں کر سکتا، بیمار ہو گیا ہے، ایسی چیز بن گئی ہے اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا، علاج کرایا یہ کیا وہ کرے، تو پھر کیا ہو؟ پھر طلاق دینا واجب ہے. اگر عورت چاہے، بعد رات میں عورتیں پھر بھی ساتھ رہنا چاہتی ہوتی ہیں کہ چلو جی کوئی، کئی ایسی شریف ہوتی ہیں اللہ کو بلند مرتبے دے، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں گزارا کروں گی، کرے تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر وہ چاہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی اس حالت میں تو پھر مرد پر طلاق دینا واجب ہے. نہ دے تو گنہگار ہوگا، دے پھر جان چھوڑے اس کی، اس حالت میں طلاق دی جاؤ. طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں. بھی کئی بندے آتے ہیں جی کڑی والے آ کے آخر بچے آئے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ موبائل آ کے ساموں آتے ہیں جی انہیں جی سنیا کونی، جی سنیا کونی، انہیں جی وہ ہاتھ رکھ لیا جی، آدھا طلاق نے وہ ہاتھ رکھ لیا، پھر وہ آخر نہیں دیتا جی جتنا. تو طلاق جی واسطے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے جی، یہ یاد رکھے. بیوی کا سننا بھی ضروری نہیں، کسی دوسرے گواہ کا ہونا بھی ضروری نہیں، گواہ بھی نہ ہو. کسی کے سامنے طلاق دے یا کلیاں دے تو ہی ہو جائے، طلاق ہو جائے. مذاق میں طلاق دے تو ہی ہو جائے. میں ڈرامہ آ گیا جانی میں ڈرامہ آ گیا، میں ڈرامہ بہت طلاق دے دی تو نہیں گئی. اے عمل سنجیدگی نہ کریے تو ہی ہو جائے گا، مذاق نہ کریے تو ہی ہو جائے گا. ڈرامے بھی میاں بیوی ڈرامہ کر رہے ہو کیونکہ واقعی میاں بیوی ہوں جی دوسرے دنوں پہ دیا تو کیا دے کے مرضی پیا کرے اتنے نہیں ہونا، لیکن جب واقعی میاں بیوی ہوں ڈرامے بھی ہے تو ڈرامے بھی طلاق دے کہڑا تھا وہ صحیح بھی دینا، میں ڈرامے ہی پہ دینا تو بھی طلاق ہو جائے گی، صحیح طلاق ہو جائے گی. ڈرانے دھمکانے واسطے دے تو بھی ہو جائے گی. نیت نہ ہو کریں جی میں طلاق پایا میری نیت نہیں ہے، نہ نیت نہ ہوئی تو بھی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اور سنے پاوے نہ سنے
کئی بار میرے کو آؤں تو میں کہوں جی انہیں سنیا ہی نہیں، جی میں کہا جی ڈوری ہوئی تو پھر تو طلاق ہونی لگی، اور ڈوری ہوئے سنتی نہ ہوئے پھر طلاق نہیں ہوتی، پھر بھی ہو جاتی، سننا ضروری بولی۔ کئی جنے نے اوپر جا پھڑا سکتے نہیں، میں آیا طلاق آئی ہے تو میں پاس کھڑے نہیں یا پڑھ بھی طلاق ہو جائے، کئی ڈاک واپس کر سکتے ہیں، میں کہا لئیے بھی طلاق ہو جائے، مطابق رہنا ضروری ہے اس کام کے سوچ سمجھ کے طلاق دے۔ پنجابی کہتے نا نکو چل کے منہ چل کے نک آئے، نکو چل کے منہ آئے، ایسے نہیں دے رہی۔ دھیان رکھو ان گلوں کا، اسی خود دیاں بھੈਣਾں والے ہاں، طلاق دی کیا صورت حال ہے جی، کیا بنتا اس بیوی کا، داغدار ہو جائے گی، انہیں کوئی کوئی نہیں کرتے لوگ، اب وہ گلا ہو گیا اسی لکھنے میں جہاں کوئی انتہائی وحشت ناک ہوندیاں نے، شرمناک ہوندیاں نے گلاں یہو جہاں لکھ دیں کئی بار طلاقاں میں، وہ تو زندگی نے خراب تباہ کر دیتی، چھڑی طلاق دینی ہوگا اس وقت سوچ سمجھ جی طلاق دینی۔ اللہ اکبر، وہ کھیڈ کھیڈ میں بھی ہو جاتے جی، اس طرح کھیڈنا بھی ہے تو کسی پج کا کھیڈنا ہے، مذاق کرنا کسی پج کا کرنا، انج یہ نہیں مذاق کرنا۔ اللہ اکبر، طلاق جڑی ہے عہد تے عمل بھی ہو جاتی۔ کئی آدھے دوست ہو گئے جی عورت سے حملہ ہے جی، ہوں بچنا چاہتے ہیں میں طلاق دے بیٹھے ہیں جی، عورت کا حملہ ہے جی، حملہ کوئی طلاق ہوتی ہے آپ ہی بے فتوا دیتے ہیں، عہد ہوئے حملہ ہوئے بھی طلاق ہو جائے، عہد کی صورت میں طلاق دینا صحیح نہیں، گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے، عمل کی صورت میں طلاق دینا گناہ بھی بولیاں، طلاق ہو جائے گی پاویں حاملہ ہوئے پاویں عہد وچ ہوئے، عہد وچ ہوئے یہ بندہ گناہگار نہیں لگا طلاق دے گا، عہد وچ نہیں طلاق دے گا، باقی بھی حالت وچ طلاق دینی ہے، عہد وچ نہیں دینی، تے حاملہ ہوئے طلاق ہو جائے گی، وہ پنڈ سیاپا یہ پینا ہے جنہیں طلاق دینی، وہ کیا پنڈ سیاپا ہے، جنہوں طلاق دیتی جائے وہ بھی عدت جہی نا، عدت وہ تقریباً 3 مہینے 3 عدت ہے، وہ عدت تک خرچہ رہنا، اب سارے طریقہ ہی غلط ہے، طلاق دیتی ہے انہوں نے آخر کنڈ بولی چوکو آئیے تھو نہ کنڈ بولی نہ چوکو، 3 مہینے تک دے اتنے ہی رکھنا، انتظام کرنا، مکان رہائش کھانا پینا لباس یہ سارا کچھ مرد صاحب دے دیجیے، سوچ سمجھ کے طرح دو، اگر نہیں ہوگا رہے پھر شریعت نہ تو کھیل دو، تھی کھیلو، ورنہ جن کے عزت عورت کی عزت کا مطلب ہے کہ وہ اگے نکاح نہیں کر سکتی، انہیں کہتا ہی ساریاں دے ضروری نہیں ماپے ہی ہونا، جب بڑھیاں طلاقاں ہو جائیں وہ کدھر جان، سارے پچھلے مار گئے نے، نکاح بھی نہیں کر سکتی، خاوند عورت واسطے شیلٹر ہے، جنہوں تسی طلاق دیتی ہے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، جائے کدھر؟ شریعت نے انہوں کو بند کیتا ہے کہ جے عورتوں کو طلاق دینی ہے کہ 3 مہینے تک جنہیں دی عدت ہے انہیں مہینے تک رہائش کا بھی انتظام کرنا ہے، جتنا مرضی کرو رہائش کا انتظام کرنا ہے، کوئی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کھان پین بھی دینا ہے، اے علاقے دے نا دل کی گل پھر طلاقاں دیو نا، ایویں نہ پھر طلاقاں دیو، جی اگلا کام ہے عمل میں دے جن چیزیں عمل ہوگا نہیں ہوئے گا انہیں چیزیں عدت تن کھول کے سن لو، پاویں 9 مہینوں بچہ کو جنے تے پاویں مہینے بعد جنے تے پاویں دن بعد جنے، جدوں بھی بچہ جنے گی عدت ختم ہو جائے گی اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن عدت ختم نہیں ہوتی، 8 مہینے لگ جان حملہ ہو رہا 8 مہینے لگ جان 8 مہینے کا خرچہ اور دیندار رہے گا، اور رہائش کا انتظام کیا ہوئے گا، معاملہ
عمل کے طلاق دے گناہ نہیں ہے، لیکن عدت پوری کرانی ہوتی حکم دے کہ اگر طلاق دیتا کوئی تو اور پتا لگ جائے کہ باہر نہیں، انہوں پتا لگ جائے وہ بندے نے طلاق دے کھڑی ہے، فوراً خاوند دے گھر آئے، خاوند دے گھر شریعت طریقہ ہے کتنے آئے خاوند دے گھر آئے، باہر نہ ہونا ہے انہیں طلاق دے دی ادھر ہی آ گئی ہے، خاوند دے گھر آ جائے تو اتنے عزت پوری کرنی سو حضرت صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ انتظام کرنا ہے، طلاق نہیں ہوتا انتظام کرنا جہاں نکاح دیتے 3 مہینے تک وہ خرچہ دینا ہے، جی آئے حاملہ کہ پھر جو کوئی برات 1 دن بعد وہ حمل ودا ہو جائے عدت ختم اسے گئے جی 9 مہینے بعد وہ عمل ودا ہو جائے پھر 9 مہینے تک خرچہ دینا رہے گا، یہ نام ہے عدت۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں چیر سے عورت نکاح نہیں کر سکتی، جن چیر سے نکاح نہیں کر سکتی شریعت آخری ہے انہیں چیر تک تو ذمہ دار ہیں، جسے عدت ختم ہو جائے گی نکاح کرن دی وہی مدت ختم ہو جائے گی نہ کرن دی تو ہن کی کرو ہن آزاد ہے تہاڈا خرچہ ختم وہ اگے نکاح کر رہے نہ ہوے نکاح کر اے جی دھیان کرنا ہے ورنہ عدت جڑی ہے نا طلاق یہ عاملہ نو بھی ہو جائے گی تے عید والی نو بھی ہو جائے گی۔ صحیح طریقہ کی ہے طلاق دین دا وہ کرے کہ پاکی دی حالت عورت کو پاکی دی حالت پاکیزگی دی حالت جسے عید وغیرہ نہ آمدہ ہوئے پیا اور طلاق دے۔ صحیح اصول تے شرعی طریقہ ہے کہ پاکی دی حالت میں طلاق دینی ہے کہ کس طرح دینی ہے؟ ایک طلاق دینی تو جی میں تو کیتا سی میں طریقہ دساں گا طلاق بھی دیو دے سارے کام بھی بچ جان گے، ساری زندگی انشاءاللہ یاد کرو دے جی اس طرح دے دینی طلاقاں جے میں دسنا یہ ذرا پلے باندھ لینی گل دوجیاں طلاقاں نہ دیو جڑی غیر شرعی طلاق نہ دیو کدے بھی جڑا اسلام نے طریقہ دسیا وہ کرو کہ طلاق نہیں ہو جائے گی تسی بھی بچ رہو گے، پھر مسئلے پہ پوچھ جائیں گے شریعت آدمی لالا کرنے پھر گلاں کر دینے پھر بڑی بڑی کرتے ہیں ایسا گلاں کہ دین بھی خارج ہوتے ہیں بندے کرتے اسلام نے تو سنہری اصول نے نا بناتے غلطی کرتے غلطی تھوڑی ہے شریعت کی نہیں ہے اس وقت پہلے ہو جائے کیا میں ہونا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم طلاقاں وہ نہیں دے ایمانداری نہ 100% بچ جاؤ گے 100%۔ اچھا جو یہ میں دسنا پیا جی کتنا طلاق دینی ہے؟ ایک طلاق دینی ہے جی ایک وقت وہ طلاق ہو گئے اور آخو میں تینوں بھائی طلاق دیتے یا وہ نام لے کے آخو یا آخو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا آخو میں نے یہ بیوی کا نام ہندا ہے یا کچھ جو بھی نام میں نے ہندا کو طلاق دی یہ وہ تاری ایک باری آخنا سی تر میں گلاں دسیاں نے انج بھی آ سکتے ہو انج بھی آ سکتے ہو لیکن ایک باری آخو گے میں نے بیوی کو طلاق دی اینی بڑی کوئی اور شیڈول پڑھنے کی لوڑ نہیں آئے بھائی گلاں کر دیے ساریا گلاں کر دیا جو ہے گلاں کر دی میں تو 2-3 گلاں دسیاں نے وہ ہو تو باقی گلاں جب طلاق نہ دیو اب ساڈے گھراں وچ ایک بڑی گل ہے جیب بڑی لمبی ہے جیب میں جیب لمبی ہے جیب سارے لمبیاں نے جہاں بھی دال لگتا ہے جیب لمبی ہے جہاں نہیں لگتا وہ جو کر لگتا ہے پہ گلوں پہ آئے وہ لمبی کرتا ہی نہیں ہے تو لمبیاں پہ ہوتی ہیں جنہیں تکلیف نہیں ہونا انہیں جیب لمبی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہوں اور کوئی ہے جیب لمبی کیوں کرنا ہے خیر کہڑے کہڑے غلط بھی ہوتا ہے لیکن یہ دھیان کرو جی کتنے غلط کتنے صحیح ہے یہ تھوڑی ڈیوٹی ایک باری طلاق کا لفظ بولے گا وہ فائدہ کیا ہوئے گا چپ کر دو پھر ہوں نہ گل کرو طلاق دے دیجیے 3 مہینے چپ کیتے رہو طلاق دے کے 3 مہینے وہ رہائش کا انتظام کرو کمرہ وکرا دو یا کچھ کرو جو
करना जी खर्चा दो उत्थे रखो 3 महीने चुप कीते रहो 3 महीने बाद और जी है तुहाडे निकाह तो निकल जाएगी। हुण की होगा हुण जिथे चाहे निकाह कर सकती है तलाक गई हो 3 महीने अगर तुसीं उहनूं रजू नहीं किया एक बड़ी सहूलत इस्लाम ने दी है एक तलाक दी जे या 2 भी दी एक ही रखो तुसीं चंगा है ये 2 दे सड़िए फिर रफा पानी का पिछे एक ही रह जाती जे 2 दे सड़िए ना तलाकां ते रजू तो हो जाता है वापस जनानी लभ जाती है पर पिछे गुंजाइश फिर इको ही है 40 साल बाद भी कदे एक देगा करावी हो जाएगी 40 साल बाद भी आखिर चलो तलाक तो फिर आखिर इको नहीं गए पिछलियां 2 दिन वापस ध्यान रखना जी एक तलाक दे के और चोरी देर वो तलाक शुरू हो गई है हूँ तुम राजीनामा करना चाहते हो कितनी सहूलत ने राजीनामा करना चाहते हो तलाक दी एक या 2 तुम चाहते हो मैं फिर अपने निकाह में रख ला खुदा का नाम जो 3 दे के ना फिर गल करो पहला करो तो बड़ी राह तुम चाहते हो मैं रख ला वो ना भी मने ते 3 महीनों के अंदर अंदर रजू कर सकते हो जनानी ना भी मनती होवे तां भी उन्होंने अपने निकाह में वापस रख सकते हो मुझे अच्छा तरीका है गवाह 2 बना लो पर मैं जी तलाक दी ना वापस लगा ठीक है गवाह भी नहीं है तुम कहते हो थोड़ी शर्म आती है मैं गल करते हैं तलाक नहीं शर्म आई हूँ शर्म आती है तो फिर कहता वो जी तलाक मिल जाओ हम ठीक पर 3 महीने के अंदर अंदर राज मिल जाओ ठीक है जी काम खत्म हो गया जी तलाक का निकाह फिर बाकी है 3 महीने पूरे करके हो रहना जाओ फिर राज दे सकते हो मेरी मर्जी ना रह सकते हो ध्यान रखना जी हूँ को आखेगा मैं फिर घर की ना राज जा तलाक खत्म करा हूँ आपू नहीं खत्म कर सकता वो मिहनत करनी पवेगी पर मेरे नाल निकाह कर वो मान जाए तो राज जाओ सारी उम्र मान जाए तो राज जाओ ना मने तो रहन का कोई जरिया फिर नहीं है तो 3 महीने के अंदर एक दी जो 2 दी 3 महीने के अंदर अंदर चाहते हो बीवी मेरे नाल राजी हो जाए मैं घर लै आवा ना भी मने भाजी मैं नहीं मैं शुक्र किया तेरी जान छुट्टी है कई बार ऐसा भी होता ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਕਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ सुखे में काम हो जाएगा इंगे ले आओ जे 3 महीने गुजर गए ने हूं तलाक गई हो हूं सुखे से नहीं आना हूं दोबारा निकाह कर लो निकाह हो जाएगा ऐसा है लेकिन पहला काम हो काम कोई लोड़ पड़ी बाकी फिर इंशाल्लाह कर दे महाराज